کا طاقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ریلیکس ہوگا تو پوری باڈی آپ کی ریلیکس ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو تیسرا جو میرا وہ یہ تھا کہ آج کل جو ہمارا میڈیا ہے وہ بہت نیگیٹیوٹی اس کا شکار ہوا ہوا ہے تھوڑا سا، اس کی وجہ سے ڈپریشن آیا ہوا ہے. تو آپ ڈاکٹر مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا میڈیا کیسا ہونا چاہیے ایک ریئلٹی کے طور پر، کیا اسے کیا چیز دکھانی چاہیے، کیا نہیں دکھانی چاہیے. چلیں اور ضرور ان تینوں سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن تھرڈ کا تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھرڈ کا تھوڑا سا میں جواب دیتی ہوں ان کو ایک دفعہ کہ آپ نیگیٹو میڈیا کی بات کریں. دیکھیں میڈیا ہی ایک جگہ ہے جہاں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پازیٹیو بات آپ سے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو دیکھنا. دیکھیں ہر جگہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی، بٹ یہ اب آپ کی سلیکشن اور چوائس ہے کہ آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، آپ کو لگتا ہے نیگیٹو، اس کو دیکھنا ہی بند کر دیں. جب دیکھنا بند کر دیں گے تو وہ چیز آگے بڑھے گی نہیں. تو جو چیز پازیٹیو ہے اور بہترین ہے اس کو دیکھیں، جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے پازیٹیو ہے اس کو دیکھیں اور بڑھائیں آگے. ابھی انہوں نے توکل کی بات کی، وہ تو میرا خیر اسٹیٹمنٹ تھا، بہت اچھا تھا. واقعی اگر انسان توکل اختیار کر لے اور توکل اپنی زندگی میں رکھے تو پھر وہ بہت طاقتور ہے. وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا. کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ طوفان میں ایک کشتی گھری ہوئی تھی اور طوفان بہت زیادہ تھا. تو وہ شخص جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں طوفان بہت بڑا ہے، مجھے بچا دے. تو کہیں سے ایک آواز آتی ہے کہ تو اللہ سے نہ کہے کہ طوفان بڑا ہے، تو طوفان سے کہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب یہی کانسیپٹ ہے توکل کا کہ زندگی میں اگر توکل حاصل ہو جائے تو یہ سب چیزیں چھوٹی موٹی ہیں. بالکل صحیح. مگر ہم جو بیسکلی جن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے ناظرین سمجھ نہیں کر رہے. ہم روٹ کاز پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہے. آپ کے پاس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کے پاس تمام ہدایتیں ہیں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو فالو نہیں کر پاتے. تو ہم بیسکلی اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہماری ریگولر کالر ہے مسز داؤد گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مسز داؤد؟ جی شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا سلو کر دیں اور بتائیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انسانیت کے حوالے سے اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں. ایک منٹ میں کر جی، کیونکہ ان کی بالکل ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ڈاکٹر موئز نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہم جس چیز پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم روٹ کاز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی انسانیت کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی جی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. جی چھوٹے مطلب اپنے سے جس کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم غصہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں. مطلب غصہ کر بھی لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نہیں میں نے ایسے کیا اور اس سے بچنا بھی چاہتی ہوں. ٹھیک. تو اس کا کوئی حل چلیں پروگرام دیکھتی رہے، اس کا حل نہیں تو اس کی وجہ ضرور پتہ چل جائے گی. تھینک یو سو مچ. اور اگین مسز داؤد نے بھی ہماری بات کو تھوڑا اور ہیلپ کیا آپ کو کلیئر کرنے میں کہ آپ کو ہم شاید حل بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہ ہو یا نہ بتا سکیں، لیکن وجہ ضرور بتا دیں گے. اگر وجہ پتہ چل جائے گی تو حل بڑا ہی آسان ہوگا. حل سوچنے کی بات ہے نا، اگر آپ سمجھ جائیں کہ کیوں ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ان کے والد کی ڈیتھ کی بات، اس سے پہلے ہمارے کالر تھے بڑے سینسیٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب سینسیٹیوٹی کا بیسکلی مختلف مشقیں ہوتی ہیں، بہت کرنی پڑتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر ڈی سینسیٹائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں بیسکلی پریفر کروں گا کہ اگر کسی ماہر نفسیات کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس کچھ عرصہ جائیں، سیشن لیں، تو وہ ان چیزوں سے ڈی سینسیٹائز کر دے گا آپ کو جس سے آپ کو سینسٹیو آپ کی ایموشن کی انٹینسٹی کو وہ کم کر دیں گے بیسکلی. جو اگر ایزی لینگویج میں آپ سمجھے تو آپ کو ہیلپ کرے گا آگے بڑھنے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایک والد کا بڑا فگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بندہ انسیکیورڈ فیل کرتا ہے اور سینس آف ریسپانسبلٹی بہت آ جاتی ہے. ٹھیک. تو تھوڑا سا میرے پاس بھی آ جائیں. تھرسڈے کے لیکچر عید کے بعد ہوں گے، کچھ دن میرے ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے ہی کنٹینیو کریں، کیونکہ بڑے سارے ناظرین کو شکایت ہوتی ہے کہ بات بیچ میں رک جاتی ہے اور پھر ہم کہیں اور جمپ مار دیتے ہیں. اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ چونکہ ہمارے سینسز فالٹی ہیں، ڈیفالٹ نہیں فالٹی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہے جو نظر آتی ہے. اور سائنس نے آج ثابت بھی کر دیا ہے کہ جو چیز ٹھوس نظر آتی ہے اگر اس کو آپ ایکس رے کریں تو وہ ٹھوس نہیں ہوگی، پورس ہوگی اندر سے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو بالکل سیدھے نظر آتی ہے، جیسے بلیڈ ہے، اس کو بالکل سیدھی آپ کی دھار نظر آتی ہے، مگر مائکروسکوپ میں ویوی لائنز ایسی ٹیڑھی. اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز وائبریٹ وائبریشن نظر نہیں آتی. ہمیں ہر چیز سالڈ نظر آتی، سالڈ نہیں ہوتی. اب ہمیں اس کو سمجھ کر اب ہم جس بات کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سچ مان لیتا ہے، اور چونکہ حقیقت کو سچ مان لیتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے اسے جیسے کہیں پہ وہ دھواں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا آگ ہے. ٹھیک. جبکہ وہ فاگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اس سینسز کی وجہ سے
اور کہیں کہیں والدین کے پرانے عقیدے جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کی وجہ سے 5 قسم کی ایفلکشنز پیدا ہوتی ہیں مائنڈ میں, جس کا مائنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 5 فلٹرز بن جاتے ہیں کہ جن فلٹر سے پھر آپ دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ 5 فلٹر کون سے ہیں اور یہ کون سے 5 فلٹر بن جاتے ہیں جن کا مائنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم پوری زندگی ان فلٹرز کے تھرو ہی گزارتے ہیں؟ تو ہم جانیں گے اس بات کو ڈاکٹر معیز سے, بٹ بہت ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو آپ کہیں مت جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی زندگی کو چینج کر دے. پلیز کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم جس طرح بات کو جس موڑ پہ چھوڑ کے گئے تھے اسی موڑ سے کنٹینیو کریں گے کہ 5 ایسے کون سے فلٹر ہیں جو انسانی ذہن پہ ہوتے ہیں. آپ بتائیے. اس کو ہم 5 ایفلکشنز بھی کہتے ہیں, اور ایفلکشن کا اردو میں ترجمہ ہم ویسے تو بیماری کہیں گے یا ڈیزیز کہیں گے, مگر بیماری اس سینس میں نہیں ہوتی جو ہم میڈیکل ٹرم میں بیماری کہتے ہیں. ذہن افیکٹڈ ہو جاتا ہے 5 چیزوں سے, تو اس کی کارکردگی متاثر اس طرح ہوتی ہے کہ پھر وہ حقیقت کو نہیں جان سکتا. اب یہ ڈاکٹر معیز کہتے ہیں ذہن افیکٹڈ ہوتا ہے, برین افیکٹڈ نہیں ہوتا. تو اس بات کو ذرا آپ سمجھ لیں, برین کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم مائنڈ کی بات کریں. ذرا آپ ان کو سمجھا دیں چیز کو. اب پہلی چیز جو ہوتی ہے اسے رانگ نالج کہتے ہیں. فرسٹ از رانگ نالج. رانگ نالج کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ نوئنگ دا ریئل فرام دی ان ریئل, یعنی ان ریئل اور ریئل میں آپ جب تمیز نہ کر سکے اور ان ریئل کو ریئل سمجھ لیں اور ریئل کو ان ریئل سمجھ لیں, یہ رانگ نالج ہوتی ہے. نالج آپ کے پاس ہوتی ہے مگر رانگ ہوتی ہے. تو اس کو بعض دفعہ ناقص علم بھی کہتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا محاورتن کے نیم حکیم خطرہ جان, یا تو پورا علم نہیں ہے تو بھی ناقص ہے اور علم غلط ہے. تو ہم جو بھی علم دنیا میں حاصل کرتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, اور پھر ہمارے مشاہدے سے, زندگی کے تجربے سے, وہ ریلیٹو ہوتا ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو نالج ہمارے پاس ہے وہ ریلیٹو ہے. یہ سب سے بڑا نقص ہے اس نالج کے اندر. اوکے, تو ریلیٹیوٹی از دا موسٹ کہتے ہیں وہ تھنگ دیٹ از کازنگ رانگ نالج. ریلیٹیوٹی از ناٹ ایبسولوٹ. ایبسولوٹ از اٹل, مطلق. ٹھیک ہے, ایبسولوٹ اور اٹل جو ہے وہ صرف وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان کو, نبیوں کے ذریعے آتا ہے. باقی جو مشاہدے کا علم ہے اور دنیا سے جو علم ہے اس میں ایک چیز ذہن رکھنی ہے کہ وہ علم ناقص اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس علم میں ریلیٹیوٹی نہیں جان سکتے. فار ایگزامپل, بہت اچھا ہوں میں, یا تم بہت اچھی ہو, یا تم بہت برے ہو, تو یہ ریلیٹیو ہے. کس سے برا, کس سے زیادہ اچھا, کس سے کم اچھا, ریلیٹیو. کسی کے لیے بہت کیا, کسی کے لیے نہیں کیا. اب یہ جو چیز انسان کا ناقص علم ہے, وہ جب اس دنیا کو دیکھتا ہے اور اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے, اتنی خوبصورتی, اتنے میں نے کہا نا ذائقے, اتنی آوازیں, تو وہ اس کو ریئل سمجھنے لگتا ہے. ریئل جیسی سمجھنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تکبر یا ایگو یا میں. اچھا, ویسے تو انیشلی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کو نام دیا جاتا ہے تو اب آپ کی ایک آئیڈینٹی ہو گیا, آپ کا ایک ٹیگ ہو. جیسے آپ نے گاڑی خریدی نا, اس کا ایک رجسٹریشن مل گیا. ٹھیک ہے, اب بہت سارے روڈ پہ بہت ساری کرولاز ہیں, مگر بھائی ہر کرولا اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ اس کا رجسٹریشن نمبر ڈفرنٹ ہے, اس کا چیزز نمبر ڈفرنٹ ہے, اور انجن نمبر ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, جن ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے, وہاں آپ کو ایک نام دے دیا گیا جو آپ کا رجسٹریشن نمبر بن گیا اس دنیا کے لیے. اس دنیا کے لیے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی, اعجاز الخالق جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میڈم. جی, رمضان مبارک. رمضان مبارک. جی کہیے. پہلے تو میں اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو تھینکس کرنا چاہتا ہوں. جو پروگرام آپ لوگ کر رہی ہیں اس نفسا نفسی کے دور میں, تھینک یو سو مچ. اس کے لیے آپ کے ایک تو پروگرام کا وقت بہت کم ہے, آدھا گھنٹہ تو اس میں نکل جاتا ہے آپ کے کمرشل وغیرہ میں, اور مجھے صاحب سے بات نہیں ہوتی. میرا ایک تو سوال یہ ہے جو آپ نے پوچھا تھا, جو آج میں نے کیا, میں جا رہا تھا پیدل, تو ایک رکشہ والا رانگ سائڈ ایک صاحب کو مارتے مارتے بچ گیا, تو میں نے صرف اس کو یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح سے نہیں کرو. پہلی چیز یہ. دوسری, ایک ہم تو نارمل سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے ایک افطار کرایا. صحیح بات ہے. دوسرا جو سوال ہیومینٹی کے حوالے سے میرا ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے آج کل کی, اس کو ہم انسانیت کی خدمت کے لیے کس طرح انکریج یا آمادہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک, ویری گڈ کوشچن. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری چیز ہے کہ مجھے پرسوں آپ کے ریکی کے اس میں آنا ہے. اچھا, آپ نے آنا ہے؟ جی آ جائیں. میں نے آج ان سے آپ فروا کو لکھوا تو دیا ہے, مگر مجھے واؤچر چاہیے آپ کا. اچھا چلے, واؤچر ہمارا انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں دیں گے. جب دیں گے آپ کال ٹرائی کرتے ہیں. پرسوں تو ورک شاپ ہے. ہاں, تو شاید کل ہی دیں گے ہم واؤچر. پھر تو وہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اناؤنس کریں گے یہاں پر, کل ہم واؤچر دیں گے, کل کال کریے گا آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جلدی سے ان کے سوال کا جواب. جی,
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہماری نئی جنریشن کو ہم انسانیتی خدمت کے لیے کیسے تیار کریں. کیسے کر سکتے ہیں ویسے؟ اسکول سے لے شروع کریں. کسی زمانے میں اسکولوں میں ہوتی تھی چیزیں, اب نہیں رہی. اسکول, کالج, یونیورسٹی میں آپ لازم کر دیں کہ ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے اس کو ونس اے منتھ کسی ایسے جگہ لے جائیں یا 2-3 گھنٹے کسی قسم کا ویلفیئر کام کریں. بالکل صحیح, ہم لوگ بھی گئے تھے. اگر چھوٹی عمر سے عادت ڈال دی جائے گی تو بچہ جب ہوگا, بڑا ہوگا, تو سینس آف ریسپانسبلٹی, اونرشپ اور نیشنلزم کے ساتھ ایک کانسیپٹ نیشنلزم آئے گا, تو وہ بچہ آگے جا کے انسانیت کے لیے کام کرے گا, بہت زیادہ کام کرے گا. اور اسکولس کے لحاظ سے جہاں تک میری ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک, ان ایکسپیرینس کے بیسس پہ بتاؤں گی کہ سوشلی اسٹیٹس بڑھانے سے آپ کا بچہ جو ہے, جو پڑھ رہا ہے وہاں پہ, وہ ضروری نہیں بہت اچھا انسان نکلے. سوشل اسٹیٹس از امپورٹنٹ بٹ اٹس ناٹ ایوری تھنگ. ماں باپ کو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی محنت کرتے ہو, پیسہ خرچ کرتے ہو, ٹیوشن لگواتے ہو, بے تحاشا محنت کرتے ہو کہ میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, خدا را سب سے پہلے اسے اچھا انسان بناؤ. بس اس کے بعد وہ کچھ بھی بنے پہلے انسان بنے, اور اس کے بعد جو بھی بنے گا وہ اچھا ہی بنے گا. ورنہ نقصان, خسارہ. اچھا ڈاکٹر بن گیا مگر اچھا انسان نہیں بنا تو ویسٹ ہوا, ساری انویسٹمنٹ ویسٹ ہوئی. اور ایک میں نے ایک اور چیز آپ کی اسی بات سے بھی میں نے مطلب جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ اپنے کبھی بھی پروفیشن میں چوری نہیں کرے گا, کوئی چیز کی کمی نہیں رکھے گا اور اپنی پورا 100% دے گا. تو شاید میں بھی اچھا انسان بننے کا, اتنے زیادہ پیسے یا نام نہ کما پائے لیکن عزت ضرور کما پائے گا, اور اس کا دل صاف ہوگا, گلٹ کے بنا ہوگا. تو کوشش کریں اپنے بچے کو ڈاکٹر معیز اسرا کا اچھا انسان بنائے جیسا انہوں نے مجھے بنایا, میں بڑی اچھی انسان ہوں. ہاں جی. تو اب جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن, جب ٹیگ مل جاتا ہے, نمبر پلیٹ آپ کو مل جاتی ہے نام کی, تو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے میں پیدا ہوتی ہے. اچھا جب میں پیدا ہوگی نا, میں, تو اب میں اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور طاقت کے لیے اس کو غذا چاہیے. دیکھیں ہم کھائے بغیر نہیں رہ سکتے نا. افطاری کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, پہلا پانی کا قطرہ جب جاتا ہے منہ میں, اور کھجور جب منہ میں جاتی ہے, جب افطار ہوتی ہے تو خوراک چاہیے میں کو. میں کی خوراک ہوتی ہے اٹیچمنٹ. سے ہم کنٹینیو کریں. ہمارے شکیب صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شکیب صاحب؟ کراچی سے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. رمضان مبارک. خیر مبارک. جی. اور ڈاکٹر معیز کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بالکل ٹھیک ہے آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ, اللہ ماشاء اللہ سے آج بڑے آج کا ہیلدی لگ رہے ہیں آج کے. بس جی آپ لوگوں کی دعائیں اتنی خوش ہے. اچھا, میں ہیومینٹی کے لحاظ سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل ہمارے شہر کراچی میں جو اتنی ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہو رہی ہے, میں اسی لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں یہ ان میں کیا ہیومینٹی کا ہیومینٹی والا جو ایک ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ان لوگوں میں سے ایسا کہاں غائب ہو جاتا ہے کہ ہیومینٹی والا ایلیمنٹ کی جو بروٹل کلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی؟ میں آپ کو بتا دوں, ایک چھوٹا سا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ایک ینگ بندے نے کال کر کے ہم سے بات پوچھی ہے. تو انشاءاللہ ینگ جنریشن بھی ہماری بہت ایک چینج ہونے کے پوائنٹ پر ہے. سبجیکٹ سے الگ ہے. ایک جملہ خالی کہہ دوں, اگر آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ وہ اسپیشل ہے تو اس کا کیا چیز بڑھتی ہے؟ ایگو بڑھتا ہے. ٹھیک. جب ایگو بڑھتا ہے تو ایگو کے سامنے صحیح غلط غائب ہو جاتا ہے, رائٹ رانگ ختم ہو جاتا ہے. ایگو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وہ قدم کرے گا جو اس کے خیال میں ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ خود کا شملوں والوں میں آپ نے بھی بات کی, رائٹ اینڈ اگین دیٹ از ریلیٹیو ہے. آپ اپنی ذات کے ارد گرد اپنا صحیح اور اپنا غلط بناتے ہیں. آپ کی ذات فرعون بن جاتی ہے. فرعون بن جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, اب اٹیچمنٹ پہ آپ نے بات چھوڑی. اب اٹیچمنٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ہے یہ تھرڈ بیماری. پہلی رانگ نالج, اس کے بعد ایگو آتا ہے, پھر ایگو اپنے آپ کو اٹیچمنٹ پیدا کرتا ہے. اب اٹیچمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے تو کھلونے سے شروع ہوتی ہے. یہ میرا کھلونا, بہن آ کے مانگے گی, بڑا بھائی آ کے مانگے گا, یا کوئی اور آ کے میں نہیں دوں گا, لڑائیاں ہوتی, میرا کھلونا, یہ میرے کپڑے, یہ میرا اسکول کا بیگ ہے, میرا لنچ باکس ہے. یہ وہاں سے اٹیچمنٹ شروع ہوتی ہے. میرا ایگو اور اٹیچمنٹ چیزوں سے. میرا کا مطلب ہے میں نا. ٹھیک ہے, میں وہی نا, میرا مینز ایگو اینڈ دین اٹیچمنٹ ود تھنگز. اب یہ اٹیچمنٹ ہر قسم کی ہوتی ہے. آپ نے کتنے بنگلے بنائے, کتنے پلاٹ آپ کے پاس ہے, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا سونا ہے, کتنا زیور ہے, کتنا بینک بیلنس ہے. ایک تو مٹیریل تھنگ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے اللہ نے اگر آپ کو حسن دیا ہے تو حسن سے آپ اپنے آپ سے اٹیچ ہوتے ہو, بیکاز آپ حسین ہو. آپ طاقتور ہو, اپنے آپ سے اٹیچ ہوتے ہو. آپ اقتدار میں ہو, آپ اپنے آپ سے اٹیچ ہوتے ہو. دولت, پیسہ, یہ تمام چیزیں جو ہے کسی زمانے میں ایگو کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنے اولاد زیادہ پیدا کرتے تھے. جس کی جتنی زیادہ اولاد, وہ اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھتا تھا کہ میرے 18 بچے یا 16 بچے یا 15 بچے. جس زمانے میں ممکن تھا, بہت سارے وجوہات تھی, اب نہیں ہے انسان کے لیے آج کل. بہرحال تو جتنی اٹیچمنٹ پیدا ہوتی اتنا ایگو پھلتا پھولتا ہے. ٹھیک.
اکثر میں نے دیکھا شادی میں کہتے ہیں جتنی بڑی وہ ہوتی ہے اوپر وہ پگڑی کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اتنا اس کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پگڑی بھی ایک ایگو ہے نا. ایگو ہے. ٹھیک ہے. اب پگڑی میں انسان کی عزت نہیں ہوتی. انسان کی عزت